بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں اور تمام مسلمان آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، میرے اللہ ہماری دلی حاجات پوری فرما اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ربیع الثانی کی آخری سوموار کا دن ہے۔ یہ ربیع الثانی کا آخری سوموار شاید ہماری زندگی میں ہمیں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ یہ دن، یہ لمحے، یہ گھڑیاں 1 سال کے بعد دوبارہ اللہ پاک عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اگر آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج اللہ سے مانگ لیں، اپنی بخشش مانگیں، رزق مانگیں، عزت مانگیں، شہرت مانگیں، گھر کے اندر امن اور سکون مانگیں اور شفا مانگیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جو وظیفہ ہے، آج سوموار کا دن اور 7 مرتبہ آپ نے اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جس گھر کے اندر آج یہ 7 مرتبہ پڑھی جائے گی، وہ گھر انشاءاللہ العزیز ارب پتی نہیں، خرب پتی بن جائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر ایک طاقت ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر میرے اللہ کا نور ہے۔ یہ قرآن 7 آسمانوں کا خزانہ ہے۔ قرآن کو جاننا یہی مسلمانیت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، لیکن بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں صرف رٹے کی حد تک رکھا گیا، صرف پڑھنے کی حد تک رکھا گیا، لیکن قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں، اور ہمیں کسی نے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی اور ہمارے ذہنوں کو کسی نے تبدیل بھی نہیں کیا۔ ناظرین، قرآن کی پہلی سورت فاتحہ کو لے لو، سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آج تک ہم نے یہ پڑھا ضرور ہے، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہم نے پڑھا ضرور ہے،
ہمیں بچپن سے اس کے اوپر رٹا لگایا گیا، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی، ہم نمازوں کے اندر پڑھتے رہے، لیکن کسی بوڑھے آدمی کو پکڑ لو، کسی بوڑھی عورت کو پکڑ لو، اس سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ چپ کر جائے گا۔ کسی ماں سے پوچھو، وہ چپ کر جائے گی۔ جس ماں اور باپ کو سورۃ فاتحہ کے مقصد کا نہیں پتہ، اس کے مطلب کا نہیں پتہ، وہ اولاد کو کیا درس دے گا، وہ اولاد کو کیا سمجھائے گا؟ خود قرآن کو نہ سمجھا، بچوں کو کیسے سمجھائے گا؟ یہ ہمارے گھروں کے اندر روایت بن چکی ہے۔ اسی لیے ہم صرف قرآن کو چومتے ضرور ہیں، قرآن سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس بندے کو قرآن کی سمجھ نہ آئے وہ مسلمانوں والے کام نہیں کر سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں، میری آپ بات سن رہے ہیں، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کبھی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ صرف رٹے کی حد تک، صرف ثواب کی حد تک۔ اسی لیے تو ہمارے گھروں کا کلچر ختم ہو چکا ہے، ہمارے گھروں کی اولادیں نافرمان ہیں، ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں۔ جو انسان قرآن کو سمجھتا ہے وہ کامیاب ترین ہو جاتا ہے، کیونکہ آج بھی دیکھو ناروے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے لا آف عمر۔ انہوں نے عمر کی حکومت کو سمجھا، حالانکہ وہ تھے یہودی، مسلمان تھے بھی نہیں، لیکن کیوں لکھا گیا ہے پارلیمنٹ میں لا آف عمر؟ عمر کا جو قانون تھا، جو ان کے قوانین اور دور خلافت تھا، وہ ایک ماڈل تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اچھی چیزوں کو لے لیا، لیکن ہم نے صرف پڑھا ہے، ہم نے لیا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر مسلمانوں والی بات ہی نہیں، سارا جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہی منافقت ہے، یہی کفر ہے۔ ہمارا نام صرف مسلمانوں والا ہے، لیکن ہماری کسی کی عادات مسلمانوں والی نہیں۔ ایک گھر لے لو، ایک گھر کے اندر اگر ایک ماں کے 5 بیٹے ہیں، وہ بھی اتفاق میں نہیں ہیں، ان کے اندر بھی نفرتیں بھری جا چکی ہیں۔ کیوں ہے؟ قرآن کو نہیں سمجھا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں سمجھا، اس لیے یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ گھروں میں نفرتیں بھری جا چکی ہیں۔ یہ کیا مسلمانیت ہے؟ یہ مسلمان، اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ مسلمان تو اللہ کا قانون ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آج ایک گھر کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک کا ذہن دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ایسی کوئی عجیب سی ہوا چل چکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم بہت غلط راستے پر ہیں۔ تو ناظرین، آج قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ اس کو پڑھو، اور اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھ کر۔ یقین اس وقت ہوتا ہے جب یہ پتہ ہو کہ جو کچھ ہے اس کے اندر، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے کہ یہ آسمان سے کتاب نازل ہوئی اور یہ اللہ کا نور ہے، تو پھر یقین بنتا ہے۔ یقین جب بنتا ہے تو پھر میرا اللہ دیتا ہے۔ ہم صرف آزماتے ہیں، آزمائشوں میں چلے جاتے ہیں، یقین نہیں بنتا، اسی لیے ناکامی ہمارا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔